اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو علماء دعوت دیتے تھے کہ آپ سیاست میں شامل ہو جائیں۔ حضرت بڑا سخت برا مانتے تھے، کہتے ہیں سیاست سے تو شیخ الاسلام حضرت مدنی کے فیض میں فرق آ گیا تھا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ شیخ التفسیر بڑے نیک آدمی اور بڑی بزرگ ہستی تھی، ان سے ملنے کے لیے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب تشریف لائے اور بھی علماء تھے۔ اس دوران حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی نے حضرت لاہوری سے کہا کہ اگر پختہ کام کرانا ہے جمعیت کے ذریعے تو مفتی صاحب کو ساتھ لگائے۔ حضرت لاہوری نے کچھ دیر سر جھکایا اور آنکھیں بند کی اور پھر حضرت مفتی صاحب کی طرف دیکھا اور فرمایا مفتی صاحب پاکستان میں کام کی بہت ضرورت ہے، نئے نئے ملک بنا تھا اور مولانا فرماتے ہیں کہ اگر آپ ساتھ ہو جائے۔ میں نے خود مفتی صاحب سے یہ واقعہ اسی طرح سنا ہے۔ حضرت فرماتے تھے بیٹھے بیٹھے پورے فضا روشن ہو گئی اور میں نے ایسی خوشی اور دل بستگی محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر فرمایا یکدم وہ تو بصیر محدث تھے، بہت بیدار مغز، تب مجھے وہ ماحول یاد آیا کہ حضرت عمر کی باتوں سے حضرت ابوبکر کو شرح صدر ہوا اور دونوں کی باتوں سے زید ابن ثابت کو شرح صدر ہوا۔ ہمیں بہت اچھا آپ دعا فرمائے میں حاضر۔ اب لوگ سیاسیات میں داخل ہوتے ہیں وزیر بننے کے لیے اور لوٹ کسوٹ کے لیے، چوری اور خیال، یہ کوئی سیاست ہے؟ دجل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے سیاست نہیں کی، دین کی خدمت کی۔ ہمارے بزرگوں نے کفر بواہ کا مقابلہ کیا ہے، ظلمتوں کے سامنے اسلام کا شمع فروزاں کیا ہے۔ اس طرز کے جو اب بھی سیاست ہے اور سیاستدان ہے، اسلامی روایات کے احیاء و نشاط کے لیے وہ بہت بہتر لوگ ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ چند سال ہوئے ہمارے ایک دوست پاکستان کے وفاقی محتسب تھے جو صدر پاکستان کے برابر عہدہ ہے، بلکہ صدر پاکستان بھی ان کے سامنے مسئول ہے۔ مجھ سے محبت کرتے تھے، اکثر کراچی جب عدالت لے آتے تھے تو جمعے کی نماز یہی پڑھتے تھے اور متواضع اور ابدیت کا یہ عالم تھا۔ مجھے ایسے سے کہتے تھے کہ وہ طالب علموں والا کھانا بھی تھوڑا سا دسترخوان پہ لگا دے، بڑا اچھا لگتا ہے، اس کے انوار بہت زیادہ۔ ایک دن کراچی کے تمام ججوں کو، بڑے بڑے بیرسٹروں کو لے آئے، مجھے کہا ان کی دعوت کرو، لے آتا ہوں۔ میں نے کہا لے آئے تو مدرسہ دکھاتے ہوئے باورچی خانے لے گئے۔ مجھے ذرا تکلیف بھی ہوئی کیونکہ ہر وقت تو ایک جیسے نہیں ہوتا ہے دکھانے کا، تو وہاں جو روٹیوں کے اور ٹکڑوں کے ڈھیر لگے تھے، ان کو کہا تم اس لیے انگریزی پڑھنے گئے تھے کہ کھائیں گے؟ کہا یہاں دیکھو کتنے روٹیوں کے ڈھیر لگے، اگر یہ ہم پر تقسیم ہو جائے تو 6 مہینے تک رزق کا کام ہو جائے۔ اس میں بھی مدرسے کی اور طالب علموں کی فضیلت ان کو بتاتا ہے کہ اللہ نے ان کے رزق میں کتنی برکت ہے۔ تو ایک کام سے مجھے ان کے پاس جانا ہوا، جہانگیرہ پہنچ کے میں نے فون کیا، اس نے کہا میں صبح آتا ہوں آپ کے پاس، ناشتہ ساتھ کرتا ہوں۔ میں نے کہا وہ تو بعد میں ہوگا، کام ہمارا ہے اور وہاں دفتر کے بغیر نہیں ہوگا۔ کہا بس آئیے۔ دفتر ان کا 9 بجے لگتا تھا اور مجھے کہا آپ 8 تک آ جائے۔ جب میں 8 بجے پہنچا تو ان کے عملے نے کہا کیا بات ہے آج شاہ صاحب 7 بجے آئے؟ میں نے کہا ہمیں یاد کیا ہے تو اس لیے۔ وہاں اس دفتر میں ایک شخص کو دیکھا اور وہ علیحدہ جو سیکرٹری کا کمرہ تھا جس میں مہمان بیٹھتے تھے، چائے پیتے تھے، تواضع ہوتی تھی، وہاں بیٹھا ہوا تھا، بڑا چست قسم کا پینٹ پہنا ہوا تھا، داڑھی مونچھے ایسی منڈائی تھی کہ چمڑے کو بھی اجڑ گیا تھا۔ بس انگریزوں کا ایک جیسے کرشمہ ہوتا ہے ایسے ایک شخص تھا، اور وہاں میں دیکھتے ہی کبھی انگریزی میں کبھی اردو میں ہول فول بکتا تھا۔
میرے ساتھ ایک دوست تھے، میں نے ان کو کہا آپ نہ جواب دیں اور نہ لڑیں، یہ میرا میدان ہے، آپ بولیں گے تو بات خراب ہو جائے گی، آپ مجھے رہنے دیں اس میں، آپ دیکھیں کہ اس کو کیسے سیدھا کرتا ہوں۔ جب کچھ بات چیت آگے پیچھے اس نے کی، تھک گیا، میں نے کہا مجھے اجازت ہے بات کرنے کی؟ اس نے کہا کیا کہے گا؟ میں نے کہا دو باتیں معلوم ہو گئی، ایک بات تو یہ کہ آپ مسلمان ہیں، کہا ہاں آپ لوگوں سے بہت اچھا۔ میں نے کہا وہ اچھا اور کچا بعد میں دیکھیں گے، بس اتنا کافی ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو سیاسی علماء سے ناراضگی ہے اور ان سے نفرت کرتے ہیں۔ کہا میں نے کہا میں 2-3 سوالات کرتا ہوں، 4-5 منٹ لگیں گے، آپ بیچ میں بولیں گے نہیں، اس کے بعد آپ آدھا گھنٹہ بولے میں سنوں گا۔ تو میں نے کہا یہ جو علماء مدرسوں میں بیٹھ کے درس دیتے ہیں، طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، یہ کام کیسا ہے، دین کا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا یہ بالکل دین کا ہے، اس کے بغیر تو اسلام آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا اپنے پاس لکھتے رہو، اس کو تدریس اور تعلیم کا شعبہ کہتے ہیں، یہ دین کا ایک کام ہے۔ کچھ لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں، قسم قسم کے رسائل جرائد اور دینی کتابیں لکھ رہے ہیں، جو لوگ درسوں میں نہیں جا سکتے ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کر کے کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ کہنے لگا ہاں میں مولانا یوسف لدھیانوی کی کتابیں دیکھتا ہوں اور بہت فائدہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے مولانا مفتی شفیع صاحب کی کتابیں دیکھتا تھا۔ میں نے کہا اس کو نوٹ کرو، یہ دوسرا شعبہ ہے، اس کو تالیف و تصنیف کہتے ہیں۔ میں نے کہا کچھ لوگ بستر باندھ کر گھروں سے نکل کر در در پھرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں مسجد میں آؤ نماز پڑھو، اللہ سب کچھ کرنے والے ہے، مخلوق کے پاس کیا ہے؟ کہنے لگا تبلیغی جماعت میں مانتا ہوں ان کو، کیونکہ وہ چند نہیں مانتے، حالانکہ وہ چند تو نہیں مانتے، پورا بندہ مانتے ہیں، انہیں ساتھ چلے نا، ساتھ چلے۔ میں نے کہا کہ اس کو کہتے ہیں دعوت اللہ اور تبلیغ کا شعبہ، یہ تیسرا مرحلہ اور تیسرا طبقہ دین کا ہو گیا جو آپ تسلیم کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا اب مجھے بتائیں، یہ جو مدرسوں میں بیٹھ کر قرآن و سنت، حدیث اور فقہ علماء پڑھاتے ہیں، یہ دین، اور جو تبلیغ والے گھر گھر گلیوں میں اور مسجدوں میں جا کے بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ دین، اور جنہیں علماء دین نے کتابوں میں اور رسائل و جرائد میں لکھا ہے، یہ دین۔ ایک طبقہ اور ہے اور وہ کہتے ہیں یہ ایوان بالا سے پورے ملک کے چپے چپے پر نافذ ہونا چاہیے۔ وہ لوگ اچھے ہیں یا برے ہیں؟ تو مجھے کہتے ہیں اچھا، بڑے طریقے سے شیشے میں اتار دیا۔ کہنے لگا، میں نے کہا عقل سے سوچو، مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھانا، گھر بیٹھ کے کتاب لکھنا، مسجدوں میں جا کے تبلیغ کرنا یہ آسان ہے، مگر فاسق فاجروں کے سامنے بیٹھ کر اسلام کا نام لینا کاری باشد۔ میں نے کہا ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھاتے ہوئے کہ سیاسی علماء سیاسی اخلاص اور خدمات کی وجہ سے، دین کی وجہ سے ہم سے سینکڑوں مقامات بلند ہے، وہ ہر وقت آزمائش و امتحان میں ہوتا ہے۔ وہاں سے اٹھ کے آیا، ہاتھ چومے، کہا حضرت بہت مختصر عمر میں بڑا لمبا پرواز کیا ہے۔ میں نے کہا پرواز آپ نے کروایا ہے، جو میرے سامنے ہمارے سیاسی بزرگوں کو اور محسنوں کو برا بلا کہتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ گو ہم اس میدان کے نہیں ہے، ہم سیاست میں انفٹ ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے، سارا کام کون کر سکتا ہے، لیکن جو کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں دینا اور ان کی آواز کو مؤثر بنانا اور ان کے لیے میدان میں فتوحات و نصرت الہی کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اور کبھی بھی ان کو اپنا مخالف اور پرایا نہ سمجھو، ہمارے لوگ ہیں، بڑے بزرگوں کے نالے نیم شب کے نتیجے میں وہ سامنے آئے، اور ہم اور آپ پر تو بعد میں ہوگا، وہ پہلے ہی مرحلے میں ہر ظالم اور کافر کے مقابلے میں وہ سینہ سے بھر رہے تھے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام کا نام لے کر کے آگے بڑھے اور ان کے سامنے اسلام کے خلاف ہوگا اور وہ ساتھ دیں گے، کبھی بھی ساتھ نہیں دے سکتے، یقیناً وہ اسلام کا ساتھ دیتے ہیں۔